اور یہ پورا پردہ کس کا؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.
یہ بھی دو چار پہر اب ہم پا گزر جائیں گے یہ بھی دو چار پہر اب ہم پا گزر جائیں گے گر رضا حق کی ہے تو پیاسے میں مر جائیں گے خیر میں دریا پکیجے اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلم کے لال جب کے شہید جفا ہوئے مسلم کے لال جب کے شہید جفا ہوئے دشت فنا سے لائی یہ ملک بقا ہوئے غربت میں وہ یتیم جو نظر قضا ہوئے زینب بھی رونی شاہ بھی محبِ بقا ہوئے تو تیر غم دلوں پا یکایک جو چل گیا بہر رضا علی کے نواسے مچل گئے پیدار ہو کے آئے وہ غازی جو ماں کے پاس زبان ہاتھ سے بولی بدل دو یا کیوں بدحواس آئے ہو چہرے ہیں کیوں کیا دیکھ کر لڑائی گتاری ہوا ہے رن سے پھرا ہے کون تمہارے گھرانے میں نانا کی دھاک بیٹھی ہے سارے زمانے میں کیا کیا گزر گئے شہیدی پر غم و محن پچھلے مسافرت میں رفیقان بے
مسجد کے لیے آنسو بہا کے اپنی لاش دیکھ کے مرنے کو جاؤ گے. یہ ذکر تھا کہ شاہ خدائے باہر کے پاس بیٹھی اسے جھکائے شگیب وطن کے پاس. بچے بھی روئے بیٹھے شاہ زمن کے پاس. نزدیک تھا کہ آئے کلیجے دامن کے پاس. نزدیک تھا کہ آئے کلیجے دامن کے پاس. اشکوں سے یوں دلیروں نے دامن بھگوئے تھے. ستن جس طرح غم زہرا میں روئے تھے. اشکوں سے یوں دلیروں نے دامن بھگوئے تھے. ستن جس طرح غم زہرا میں روئے تھے. مسلم کے لال جب کے اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد عسل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة الداعية الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تیسری تقریبات بغداد بعنوان مفہوم عصمت اور مقام اہل بیت اس قضا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. سردامہ کلام کے طور پر سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سلسلہ گفتگو اپنی عادتات کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری عقیدت کے ساتھ اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ جاری ہے. اور جب میں یہ جوش عقیدت دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کی خوش نصیبی پر بھی رشک ہوتا ہے، اپنی خوش نصیبی پر بھی رشک ہوتا ہے. خدا کی قسم کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ذکر علی سن کر خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ بہت گہرا جملہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ذکر علی سن کر خوش ہو جاتے ہیں. حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم ذکر علی سن کر خوش ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نجاست سے دور رکھا، اس نے تمہیں نجاست سے دور رکھا ہے. خوش نصیبی ہے ان سب کی یہ ذکر سنتے ہیں. عقیدت، جوش، جذبہ. اور یہ بس یوں نہیں ہے، یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. کتاب رکھی ہوئی ہے سامنے مناقب اہل بیت، اس کی جلد نمبر 2 میں واقعہ میرے 5ویں امام محمد باقر میرے امام کا ایک صحابی جس کا نام ہے حمزہ کسی بات کے لیے امام سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے. اس کے ساتھ میں اس کا ایک اور صحابی ہے. کہتا ہے کہ میں امام کی در دولت پر حاضر ہوا، در دولت پر دستک دی. جب اندر پہنچا تو سرکار نے کلام سے پہلے اپنے کسی غلام کو آواز دی اور کہا کہ وہ صندوق لے کے آؤ جو ہمارا خاص صندوق ہے. کہتا ہے میں ایک طرف بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ صندوق لایا گیا، سرکار نے وہ صندوق کھولا اور اس میں سے ایک دفتر نکالا. آج وہ سمجھیے ایک رجسٹر نکالا اور رجسٹر بہت بڑا تھا. کہہ رہا میں خاموش بیٹھا ہوا ایک ایک منظر دیکھ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ سرکار نے رجسٹر کھولا اور کھولنے کے بعد ایک ایک صفحہ پلٹتے جاتے ہیں، کچھ دیکھتے جاتے ہیں، ایک ایک صفحہ پلٹتے جاتے ہیں، کچھ دیکھتے جاتے ہیں. مفہوم عصمت اور مقام اہل بیت سمجھا رہا ہوں کا ایک ایک صفحہ پلٹتے جاتے ہیں اور کچھ دیکھتے جاتے ہیں. کہ میں بھی ان صفحات کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مگر میری حیرانگی کی حیرت نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک صفحے پہ میرا بھی نام لکھا ہوا. آپ نے تو یہاں تک داد دے دی، اب اس سے آگے کا جو جملہ دے رہا ہوں نہیں معلوم کتنی داد دیں گے. کب میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک صفحے پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. نہ صرف میرا نام لکھا ہوا ہے، میری اولادوں کا نام ہے. محمد والے محمد صلوات. بات ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. واقعہ میں لکھا ہوا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا. کب میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں ایک مقام پر میرا نام لکھا ہوا ہے. نہ صرف میرا نام لکھا ہوا ہے
بلکہ میرے ساتھ میری اولادوں کا بھی نام لکھا ہوا ہے، اور جتنی تعداد میری اولاد کی تھی اس سے زیادہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مولا میری اولاد تو فرض کیجیے کہ 2 بیٹے ہیں، یہاں تو 4 لکھے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا جتنے ہمارے چاہنے والے آنے والے ہیں ان کا نام بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پروردگار نے اتنی ہی اولادیں مجھے عطا کی تھی جتنی میں نے اس دفتر میں دیکھی تھی۔ یہ ہے مقام اہل بیت۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا نام بھی اس دفتر تک پہنچے، اور امام وقت اپنے چاہنے والوں کے دفتر میں ہمارا نام بھی لکھے۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب کمال کی بات یہ نہیں ہے، ایک کمال بھائی وہ ہے کہ جن سے مرتضیٰ بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، یہ جملہ ان کا نہیں ہے۔ یہ دوسرا والا جو لفظ کمال ہے، جو اپنے لفظی میں دیکھا ہے، یہ وہ والا کمال ہے۔ میں ان کی جملے بھی پڑھتا ہوں، اس سے یہ بہت خوش کرتے ہیں، ان کی محبتیں نیا بھائی خوش کرتے ہیں، ان کی محبتیں بڑا ہمارے ساتھ۔ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے، لیکن ہے میرا۔ دیکھیے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں امام کا غلام ہوں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کا غلام ہوں، بات تو جب ہو کہ جب وہ کہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ بات تو جب ہو کہ جب وہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے، اور بابا کہتے ہیں کہ جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے۔ عقیدے کا شعر ہے، عقیدے کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، اور عقیدہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ موت سے گھبرانے والے اور ہیں، موت سے وہ گھبرائے جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد حساب اور کتاب کا فرشتہ بعد میں آئے گا، علی مدد تو پہلے آیا ہے۔